ایک اینکر جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہے ایک ڈیفینس انالسٹ ہے امریکہ کے کہ یار کیا وجہ ہے ہم ابھی تک جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے وہ کیپچر کیوں نہیں کر پا رہے, ہم کیوں نہیں وہاں جیت رہے. اس نے کہا میں صرف ایک ورڈ کے اندر تمہیں جو ہے نا وہ جواب دیتا, اور وہ ورڈ ہے پاکستان. جہاں تم آئی ڈی کارڈ کے بغیر لاکھوں ملینز کا کاروبار بھی کر رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو, تمہیں پولیس بھی کچھ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے مہمان ہیں, اور یہ ملک ٹھیک نہیں ہے, باقی سارے ٹھیک ہیں. لعنت ہے بھائی ایسی سوچ پر ہی. جب تک یہ فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی اور فتنۃ الہندوستان بی ایل اے, جب تک یہ دو سانپوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے, ہماری چیزیں ان کے ساتھ نارملائز نہیں ہو سکتی. جتنے دہشت گرد تنظیمیں ان سب کے ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود رہے, جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہیں. لیٹ سے آپ بات کر لیں الذوالفقار کی, اس کا ٹریننگ کیمپ کدھر تھا؟ افغانستان میں. بی ایل اے کا ٹریننگ کیمپ کدھر ہے؟ افغانستان کے اندر ہے. ٹی ٹی پی کا ٹریننگ کیمپ کدھر ہے؟ افغانستان کے اندر ہے. پراپرلی وہ سرزمین جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ ہوتی ہے. پہلے ہم نے مودی صاحب کو ڈائریکٹلی ناکو چنے چبوا دیے, اب ہم انہیں انڈائریکٹلی ناکو چنے چبوا رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کو بڑی ایک اسٹرانگ نظر سے دیکھ رہی ہے. ملا عمر کی آئیڈیالوجی کو بھول گئے, اب ملا عمر نہیں ملا مودی کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کے لیے اب جو امام ہے نا وہ امام مہدی نہیں ہے, امام مودی ہے. 2-2.5 سال جو ہے فلسطین کے بچوں نے کچھ کھایا نہیں, رول گئے, روز بمبرس آ رہے ہیں, روز بمبرس آ رہے ہیں. آپ تو ایک دن نہیں وہاں. اگر ٹرمپ کو ایک اچھے ٹائز بنا کے آپ ریلیف فلسطینیوں کے لیے لے لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص فلانو اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ کامران صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. میں ٹھیک ٹھاک. لانگ ٹائم سر جی. آپ جب بھی آتے ہیں تو یہ صوبوں کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے. ابھی جو کے پی کے سے بلوچستان, اور جو میں ابھی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا افغان طالبان کے آفیشلز میں سے, اس نے کہا تھا کہ یہ جو لائن ہے جو جسے آپ بارڈر کہتے ہیں, انہوں نے اپنی سائڈ پہ اپنی سائڈ پہ تو انہوں نے بارڈر اڑایا نا, اور انڈیا نے غلط خبریں لگائی ہیں کہ پاکستان نے بارڈر اڑا دی ہے. حالانکہ ہمارے آئی جی ایف سی گئے ہیں اور انہوں نے جا کے اپنی تصویر لگائی ہے خود کھڑے ہو کر کہ ہماری سائڈ سے بارڈر بالکل ٹھیک ہے, جو کہ ایک یادداشت کے طور پر ہے, رسمی طور پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بارڈر ہے ہی نہیں ہے. اٹک تک جو ہے یہ علاقہ ہے خراسان کا, اور ہم ہیں اس کے نگہبان. اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئٹہ سے پہلے ہمارا علاقہ ہے. اس پر ذرا آپ بتائیں, پھر آگے افغان جو اس وقت پالیسی چل رہی ہے اور پاکستان فورسز نے جو کیا اس پر بات کرتے ہیں. اٹک تک ان کا علاقہ ہے, مطلب ان کے کہنے کا مطلب آدھا بلوچستان اور اٹک. تو آگے لے لیں. اب بھاگ کیوں رہے ہیں پھر چیک پوسٹیں چھوڑ کے؟ ہیں اپنی چیک پوسٹیں ان سے واپس نہیں لی جا رہی. انہوں نے اٹک تک پاکستان سے لینا, پتہ نہیں کیا لینا, یہ پھر اللہ جانتا ہے. پیار محبت ہی لیں گے. ہاں پیار محبت ہی لیں گے. آپ دیکھیں نا پاکستان پہ, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا اٹیک جو ہے جب پاکستان بنا وہ کس نے کیا تھا؟ 1950 میں افغانستان نے کیا تھا, انڈیا سے بھی پہلے. پہلا اٹیک پاکستان پہ باضابطہ افغانستان نے کیا تھا. 1948 میں اسی ڈیوڈنٹ لائن کے مسئلے کے اوپر جو آپ نے ذکر کیا, اس پہ سب سے پہلے افغانستان تھا جس نے یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کو جو ہے نا وہ ریکگنائز نہیں کیا. تو ہمارے ساتھ کون سا وہ کیا, ایک آپ کہہ لیں ان کی اشتعال انگیز تنظیم تھی جس کا نام تھا پشتو زلمی. ٹھیک ہے, پختو زلمی تھا یا پشتو زلمی تھا, وہ بیک تھی افغانی گورنمنٹ کے. انہوں نے کے پی کے کا گورنر مارا تھا, مجھے اب ایگزیکٹ گورنر صاحب کا نام نہیں یاد, کے پی کے کا گورنر مانا تھا. تو یہ تو یہاں سے آپریٹ ہوتے رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو اوجری کیمپ پہ اٹیک ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ رشین انٹیلیجنس کے ساتھ افغانی انٹیلیجنس نے مل کے پاکستان پہ اوجری کیمپ کا جو اٹیک ہوا تھا, اور کتنے لوگ راولپنڈی میں باقی جگہوں پہ مرے تھے. تو یہ اٹک تک تو ان کی بہت بڑی بھول ہے بھائی, یہ کسی اور بھول کے اندر ہے. جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا نا, پاکستان بڑا خوش تھا, ہم سارے بڑے خوش تھے کہ ملا عمر کی جو آئیڈیالوجی ہے نا, ٹھیک ہے, جو عورتوں کی تقدس کو کیا کہتے ہیں وہ کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک بہترین آئیڈیالوجی تھی. ہمیں تو یہ لگا تھا کہ ملا عمر کے جو وارث ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں, لیکن وہ ملا عمر کے وارث نہیں تھے 2020 میں. ہاں وہ ملا عمر کے وارث نہیں تھے, وہ ملا مودی کے وارث تھے. ملا مودی کے تھے. دیکھا آئیڈیالوجی تو وہیں دفن کر دی نا, اسی دن آپ نے دفن کر دی جس دن آپ نے کیا کہتے ہیں پاکستان کو کانٹریکٹ مل رہا ہے حرمین شریفین کی کو پروٹیکٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, معاہدہ پاکستان یہ کر رہا ہے, اور یہ کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ رام مندر کو پروٹیکٹ کرنے کا معاہدہ کر رہے ہیں انہی دنوں میں. ٹھیک ہے, ملا عمر کی آئیڈیالوجی تو اسی دن ہی کیا کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دی تھی نا, جس دن بابری مسجد کو 12 ربیع الاول کے دن رام مندر میں کنورٹ کرنے والوں کو انہوں نے جا کے گلے لگا لیا. کون سی آئیڈیالوجی رہ گئی پھر, کون سا اٹک رہ گیا, اور کون سا پھر باقی چیزیں رہ گئی؟ یہ اپنے آپ میں ایک فضول سی
مطلب ایک ایکٹیویٹیز کو لے کے چلتے ہیں. لیٹ سے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کی. آپ مجھے یہ بتائیں وکاس, آج تک امت مسلمہ کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ افغانستان کے طالبان نے, افغان طالبان, انہوں نے افغانیوں نے انہوں نے آج تک امت مسلمہ کے لیے کیا کیا؟ میں آپ کو ان کی مثال, آج تک یہ کشمیر گئے نہیں, ساتھ ہے نا, وہاں پہ عورتوں کی, ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. کبھی انہوں نے کشمیر کا رخ کیا؟ ادھر جا کے کیوں نہیں جہاد کرتے؟ ان کا جہاد ادھر کیوں نہیں نکلتا؟ ان کی مثال پھر اس داعش کی ہے جو سیریا پہ اور عراق پہ تو اٹیک کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی اسرائیل ہے, وہاں کبھی نہیں جاتے, جرت ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, جرت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ چلے جائیں. اسی کے اپوزٹ آ کے آپ دیکھیں, فلسطینیوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستانی میوزیمز کے اندر اسرائیلی پائلٹس کی شلواریں لٹکی ہوئی ہیں, جو ان کی پتلونیں ہیں وہ پاکستانی میوزیمز کے اندر لٹکی ہوئی ہیں. فلسطینیوں کو یہ اچھے طریقے سے پتہ ہے. بوسنیا کے مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان جاتا ہے, ٹھیک ہے. چچنیا کے چچنی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا ڈپلومیٹکلی, پاکستان جاتا ہے. اس کے بعد ایسا ہم نے بھائی کیا کر دیا ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر, ایسا ہم نے کیا کیا کہ ایرانین پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان تشکر پاکستان تشکر پاکستان تشکر کا جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں. ایسا کیا ہم نے کیا تھا؟ ظاہر ہم پوسٹر نہیں لگا سکتے IMF وغیرہ کی وجہ سے, ہمارے پہ سینکشنز ہیں, ورنہ پھر ہم نے تو ساتھ کھڑے ہو کے سارے اسلامی ممالک کا ساتھ دیا. آذربائیجان سے کو کالا باغ کا جو علاقہ ہے آرمینیا سے, وہ کس نے بازیاب کرا کے دیا؟ پاکستان. ہم نے کر کے دیا سارا. اور ادھر پاکستان کے جرنیلز کے, پاکستان کی آرمی کے, پاکستان کی گورنمنٹ کے کس طرح کی رسپیکٹ ہے. تو یہ جناب اپنے ہی کیا کہتے ہیں اس پہ وہ کرتے ہیں, اپنے ہی کیا کہتے ہیں اسلامی ممالک پہ ان کو بالکل اثر نہیں ہے. حد اور لائن وہاں پہ کراس ہوتی ہے وقاص صاحب, جب ایک طرف ہندوستان آپ پہ اٹیک کر رہا ہے مئی کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک کے اندر ہندوستان نے اٹیک کر رہا ہے, اسی ٹائم پہ فتنہ الخوارج جو ہے وہ KPK سے ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے. ان کا فرض نہیں بنتا تھا یہ اس ٹائم پہ روکتے, یا ایٹ لیسٹ اتنا احساس کر لیتے کہ حق و باطل کی جنگ چل رہی ہے کم از کم. ابھی وقتی طور پہ جو ہے وہ اپنے اس فتنے کو کنٹرول کریں. انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. میں ایک خواجہ آصف کا نا بیان سن رہا تھا, وہ اس بیان کو میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں, کیونکہ میں جس ایریا میں رہتا تھا اپنے ایک سٹی میں, تو میرے گھر کے بالکل بیک سائڈ پہ جو پوری گلی تھی نا وہ افغانیوں کی تھی, اور تقریباً وہ 2 سے 3 دہائیاں رہے ہیں. ان کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے, بیچ میں بڑے تاجر بن گئے تھے. آئے جب تھے چھوٹے چھوٹے 2001-2 کا مجھے یاد ہے کہ تب تو وہ ریڑیاں لگاتے تھے, اور بعد میں نے ان کو ویگو ڈالے اور اس طرح فارچونرز پہ گھومتے دیکھا ہے اسی ملک میں. دیکھیں ہمارا پورا حصہ انہوں نے کھایا ہے. لیکن ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ تھی کہ میں نے کسی انسان کو 14 اگست میں اس گلی میں ایک جھنڈا پاکستان کا نہیں کبھی لگاتے دیکھا. میں نے کسی بندے کو پاکستانیت نہیں دیکھی, کسی بندے کو پاکستان کا ترانہ, بچوں کو پاکستانیت کی تبلیغ کرتے ہوئے یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ میں نے پچھلی گلی سے نہیں دیکھا. حالانکہ 2019 کے اندر بھی وہ ادھر تھے. 2019 میں بھارت نے حملہ کیا, پوری قوم پاکستان کے ساتھ یکجا کھڑی ہوگی فورسز کے ساتھ, سوائے اس گلی کے جو میں نے تو یہ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ کھانا کھا رہا ہے اور پاکستان کے 500 کے نوٹ سے جو ہے نا وہ اپنا منہ صاف کر کے یوں پھینک رہا ہے. ان کا جو کیا کہتے ہیں فورن منسٹر ہے متقی صاحب, وہ ہندوستان میں بیٹھ کے جا کے کہتا ہے گورے سے پوچھیں ہم نے رشیا کو کس طرح ہرایا ہے, گورے سے پوچھیں ہم نے امریکہ کو کس طرح ہرایا. آپ نے ہرایا, آپ کا کیا تعلق واسطہ تھا؟ آپ کی مثال تو وہ ہے جب کوئی اٹیک کرتا ہے آپ غائب. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہوتا ہے اس طرح ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے, اس پہ 10 بندوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں, آپ ان 10 کو بھگا دیتے ہیں اور اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. اب 10 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال گزرتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے یار اس جگہ کو ہولڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ کوئی معدنیات ہیں, نہ کوئی جیو پولیٹیکل کوئی بڑی زبردست قسم کی سچویشن ہے, یا کوئی بڑی اچھی کوئی رقبہ ہے جو بہت زیادہ کوئی فائدہ ہو رہا ہو. آپ کو اس قبضے کو ہولڈ کرنے میں بھی خرچہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. ایونچولی کیا ہوتا ہے, آپ بولتے ہیں یار جگہ کا قبضہ چھوڑو, واپس جاتے ہیں. وہ 10 بندے جنہیں آپ نے شروع میں نکالا تھا وہ واپس اس جگہ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی 20 سال ہم نے جنگ لڑی ہے اور ہم نے انہیں ہرا دیا. ان کی مثال وہ ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی مثال وہ ہے. انہوں نے امریکہ کو نکالا یہاں سے. آپ جا کے گوروں سے پوچھ لیں, میں نے ایک کلپ بھی لگایا تھا, اس میں ایک اینکر جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہے ایک ڈیفینس انالسٹ ہے امریکہ کے کہ یار کیا وجہ ہے ہم ابھی تک جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے وہ کیپچر کیوں نہیں کر پا رہے, ہم کیوں نہیں وہاں جیت رہے. اس نے کہا میں صرف ایک ورڈ کے اندر تمہیں جو ہے نا وہ جواب دیتا ہوں, اور وہ ورڈ ہے پاکستان. بیکاز آف پاکستان.
پاکستان, اونلی پاکستان. اس نے کہا صرف وجہ جو ہے نا پاکستان ہے, اگر پاکستان ادھر نہیں ہوتا ہے افغانستان کے, ہم کب کے انہیں لپیٹ گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم نے 30-40 سال ان کی 3 نسلوں کو ہوسٹ کیا ہے. آپ جائیں ایران کے اندر بھی تو افغان ریفیوجیز ہیں, ہلنے نہیں دیتے وہ, یہاں تو شادیاں کی ہوئی ہیں, کاروبار کیے ہوئے ہیں, ارب پتی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ایرانین سائڈ پہ چلے جائیں جو افغان ریفیوجیز ہیں, ان کا مشکل کا 3 ٹائم کا کھانا وہ پورا کرتے ہیں. یہاں پہ جناب آپ نے پوری کھل دی ہوئی ہے, ہر چیز دی ہوئی ہے. یہاں جناب اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں, یہاں کپڑا مارکیٹ, فلاں مارکیٹ, ہر مارکیٹ ان کے کنٹرول میں ہے. پھر لے دے کے کیا پاکستان کے خلاف سہولت کاری کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے, اب یہ ختم ہوگی چیز. میں ایک افغانی کو پرسنلی جانتا تھا, یہ 2-3 محلوں میں نا ریسٹورینٹ پڑے ہیں, ایک جوہر ٹاؤن اور ادھر ادھر. تو اس کو وہ اسکریپ کا کام کرتا تھا, تو وہ اٹھاتا بھی تھا. ہی واز ارننگ اے گڈ منی, مطلب وہ لاکھوں میں, ملینز میں کما رہا تھا پر منتھ کے اوپر. تو میں نے کہا یار تمہارے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے. ایک وقت ضرورت پڑی تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرنا ہے تو گیو می آئی ڈی کارڈ. کہتا ہے میرے پاس تو آئی ڈی کارڈ. میں نے کہا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, بنوا لو. اس نے کہا نہیں میرا آئی ڈی کارڈ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس حد تک اپنا دل کھول کے انہیں فیسیلیٹ, کاروبار کر رہا ہے, آئی ڈی کارڈ سرے سے کبھی بنوایا ہی نہیں ہے. اور کہتا ہے ہم 11 بھائی ہیں اور ترکی میں, ایران میں, سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, وہ ملک بہت اچھے ہیں اور یہ ملک ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, جہاں تم آئی ڈی کارڈ کے بغیر لاکھوں ملینز کا کاروبار بھی کر رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو, تمہیں پولیس بھی کچھ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے مہمان ہیں, اور یہ ملک ٹھیک نہیں ہے, باقی سارے ٹھیک ہیں. لعنت ہے بھائی ایسی سوچ پر ہی. آپ یہ دیکھیں نا ایشین کپ کے اندر انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملائے, اور کوئی اسپورٹس مین شپ نہیں ہے, کوئی اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے. میں آپ کو ایک ذاتی طور پہ ویسے وکاس ایک بات بتاؤں, افغان ایز نیشن جو ہے نا, ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, جو یہ کانفلکٹ خود کریٹ کرتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہے. ہمارا انٹرسٹ اس ٹائم پہ افغانستان میں کچھ بھی نہیں ہے, ماں سوائے جب تک یہ فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی اور فتنۃ الہندوستان BLA, جب تک یہ ان کو سپورٹ کرنا بند نہیں کریں گے, پاکستان اور یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے انہیں اتنا عرصہ ہوسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, ہم ان سے براہ راست کلیش بھی نہیں چاہتے تھے. پاکستان نے قطر جو ان کا ایگریمنٹ ہوا, جہاں ان کی جان بخشی ہوئی, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ چیزیں طے پائی تھی نا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کیا ہوا, آتے ہی انہوں نے فوراً TTP پہ ہاتھ رکھ لیا, آتے ہی انہوں نے TTP پہ ہاتھ رکھ لیا. ٹھیک ہے, جب تک یہ 2 سانپوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے, ہماری چیزیں ان کے ساتھ نارملائز نہیں ہو سکتی. اور میں کہتا ہوں جو افواج پاکستان نے اس ٹائم پہ سٹارٹ کیا ہے آپریشن, اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے اس ٹائم پہ TTP کے جتنے وہاں پہ کیا کہتے ہیں ٹریننگ سینٹرز یا جو وہاں ایسٹ یا ریسورسز ہیں, انہیں تباہ کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ BLA کو بھی, تاکہ یہ سرزمین یہ چاہ کے بھی ہمارے خلاف جو ہے نا وہ دوبارہ استعمال نہ کر سکیں. ٹھیک. اچھا, اس میں BLA کا جو نیکسز ہے, یہ سارے اب اکٹھے ہو گئے نا, ادھر سے TTP ہے, فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان. بلوچستان میں BLA جس طرح طالبان کو ویلکم کرتی ہے, ماضی میں ایسی ایگزامپل, یہ پیٹرن انہوں نے اڈاپٹ کر لیا نا BLA نے. یہ جو سوسائڈل اٹیکس تھے نا, یہ کبھی بھی BLA کا پیٹرن نہیں تھا رہا. لیکن مجید برگیڈ نے آ کے پھر یہ تحریک طالبان پاکستان کا پیٹرن اڈاپٹ کیا, سوسائڈل اٹیکس جو ہے. پہلے BLA میں سوسائڈل اٹیکس نہیں تھے. اور جہاں تک آپ نے افغانستان کی بات کی نا بھائی, جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سب کے ٹریننگ کیمپ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود رہے, جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہیں. لیٹ سے آپ بات کر لیں الذوالفقار کی, اس کا ٹریننگ کیمپ کدھر تھا افغانستان میں. BLA کا ٹریننگ کیمپ کدھر ہے, جو یہ کیا کہتے ہیں بشیر زیب چلاتا ہے, افغانستان کے اندر ہے. TTP کا ٹریننگ کیمپ کدھر ہے, افغانستان کے اندر ہے. انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے نا ساری چیزوں کو, یہاں سے بھاگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بارڈر اور ایران کا بھی اور کیا کہتے ہیں افغانستان کا پاکستان کا بہت بڑا بارڈر ہے, بہت بڑا. اب انچ ٹو انچ تو ظاہر آپ مانیٹر نہیں کر سکتے نا اتنے بڑے بارڈر کو, تو ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں, اور پراپرلی وہ سرزمین جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ ہوتی ہے. ٹھیک. ابھی جو ہم نے ریئیکشن دیا ہے ان کے ایکشن کے بعد, اس ایکشن کا اس وقت جو امپیکٹ ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ کے اوپر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ریئیکشن پاکستان نے دیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ کو بڑے اچھے طریقے سے وکاس اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کسی قسم کی بھی اس طرح کی فضول مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا. پہلے ہم نے مودی صاحب کو ڈائریکٹلی ناکو چنے چبوا دیے, اب ہم انہیں انڈائریکٹلی ناکو چنے چبوا رہے ہیں. سارے ممالک نے کوشش کی نا بیچ میں
सालिसी करने की सऊदीया ने किया, कतर ने किया, अमेरिका को भी कहा गया, बाकी सारों को कहा गया कि यार आप देखें इनको कोई एटलीस्ट TTP को जो है वो कंट्रोल करें या इस जगह से उठा के किसी और जगह आबाद कर दें, आप पाकिस्तान से दूर करें। इन्होंने वायलेट किया, इन्होंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, चाइना बीच में इन्वॉल्व हुआ, इन्होंने सीरियस नहीं लिया। सही। अब पाकिस्तान के पास ये राइट था जब उन्होंने हमारी बाउंड्री को वायलेट किया है तो हम उन पे अटैक करते, सही। और हमने अटैक किया। आपने देखा कल भी उनके मेरे ख्याल से कोई जो ड्रोन से अटैक हुए हैं उनमें कोई इंटेलिजेंस सेंटर्स उनके जो है वो तबाह हुए हैं। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को बड़ी एक स्ट्रॉन्ग नज़र से देख रही है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है वो इससे बहुत बेहतरीन जो है ना वो एनहांस होगा। अच्छा, इस जंग के ऊपर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं आया। उसने कहा था कि मुझे पता है सिचुएशन का, मैं बाद में आके बात करूंगा। इसकी क्या वजह है? मतलब वो फौरी तौर पर आपको पता है रिएक्शन दे रहा है, ही इज़ वेरी रिएक्शनरी ऑन दीज कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, फौरी तौर पर। अभी फिर उसने इटालियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया हुआ है, यूक्रेन और प्रेसिडेंट सारे गए हुए हैं यूरोपियन। इसके बाद मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि पाकिस्तान जो है ना ये अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क को तो खुद हैंडल कर लेगा। अच्छा। और वो ख़ुद भी 20 साल इधर ज़ाया करके गए हैं उनको पता है इनके पीछे लग के अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई और काम ही लो, कोई और काम कर। हाँ, अब देखें ना, बड़ी बात बीच में करते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी चेक पोस्टों पर अटैक कर लिया, पाकिस्तान उनकी सरहदों के अंदर घुस गया। ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। हाँ, ठीक है, दुनिया की 2 सुपर पावर्स जो थी उन्होंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया। ये नहीं कि इनसे हार के गए हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया भाई इधर रहने का फ़ायदा कोई नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, जाओ यहाँ से। तो पाकिस्तान को भी ज़रूरत नहीं है कि अपनी सरहदों को वहाँ तक लेके जाए, ना ही पाकिस्तान कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो है वो खिलाफ वर्जी करता है। जब ज़ाहिर हमारी चेक पोस्टों में आएंगे तो हम भी फिर उसको रिटेलिएट करेंगे। आज से 7 दिन पहले ना जब ये शुरू हुआ मामला, तो मैंने एक यहाँ पर बैठकर एक जुमला कह दिया था कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर ये चाहे तो 1 घंटे के अंदर अफ़गानिस्तान को सुबह बना ले। ये बड़ा ट्रेंड बन गया। क्या ज़रूरत है बनाने की? हाँ, ये अब ज़रूरत मुझे क्या जवाब आगे से लोगों ने दिया। हाँ, ज़रूरत क्या है भाई? मतलब बड़ा ये तो फ्री में मिले ना ले हम। ये वो ज़मीन है रोले वाली जिसको अगला बंदा कहे ना कि यार तुसी कब्जा होने ले लो तो पैसे जड़ा है कोई 20 साल बाद दे देना, तो वो भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, रोले कोई ज़रूरत क्या है ना हमें मतलब अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने की। और जहाँ तक आपने 5 मिनट की बात की ना, क्या है उनके पास? क्लाशनकोफ है। आपकी क्लाशनकोफ और आपकी आज की जो चीज़ है उसे मैच करता है? आपकी एयरफोर्स को वो मैच कर सकते हैं? ठीक है, किसी तौर पे वो आपको मैच नहीं कर सकते। 5 मिनट ज़्यादा हैं। आपका जो काबुल है, मिसाल के तौर पे इनके जो रेड जोन एरियाज़ होंगे जितने भी, वहाँ पे अगर पाकिस्तान आज अटैक करना चाहता है जहाँ पे इनकी लीडरशिप बैठी है, मैं ये नहीं कह रहा कि करना चाहिए, अफ़गान तालिबान की बात कर रहा हूँ, अफ़गानी तालिबान की, TTP की नहीं कह रहा। अफ़गान तालिबान की लीडरशिप को अगर ये आज अटैक करना चाहें, जो कि नहीं करना चाहिए, तो क्या मुश्किल काम है? नहीं, 30 सेकेंड बस 5 मिनट बहुत है। हाँ, क्या उसके बाद फिर क्या बेयार और मददगार पूरे फेरेंगे? क्या इन्होंने किया क्या है बेसिकली? आप अफ़गानिस्तान की अगर सिचुएशन को समझें ना तो आपको कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती। होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। यार अब आप और मैं बातें कर रहे हैं ना, अभी हमारा बेसिकली ताल्लुक़ तो लाहौर से है। ये हमें भला क्या ताना देते हैं, रंजीत सिंह की औलादो, हमें बहादुर खून को ललकारते हो। हमारी तो 5000 की तारीख़ है कि हमने लाहौर के और दिल्ली के तख्तों पर राज किया है। हम आए थे यहाँ पर सल्तनतें बना के। ज़रा इसका जवाब दें। ये गालिबन बात जो कर रहे हैं ना रंजीत सिंह की औलादों को, ये कहते तो बकौल इनके रंजीत सिंह की औलादें कौन है फिर? हम हैं जो जाके हरमैन शरीफैन का जो है वो दिफा कर रहे हैं, हम जाके आलम इस्लाम को मदद कर रहे हैं, उनके दिफा की बात कर रहे हैं, गल्फ़ के दिफा की हम बात कर रहे हैं कि हम जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हरमैन शरीफैन की बात करते हैं। बुत शिकन हम हैं या फिर ये हैं जो जाके राम मंदिर के जो पुजारी हैं उनको जाके उनके दिफा की बात कर रहे हैं? वाह, ठीक है, कौन है फिर उसका वारिस? ये भी तो समझाए ना। बुत शिकन कौन है फिर? अब्दाली, जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अयूबी, अब्दाली, इनके वारिस हम हैं, आप नहीं हैं। ये जो हमें रंजीत सिंह की औलादे कह रहे हैं ना, इन्होंने खुद क्या किया है? कश्मीर की आज फूटे मुंह से इनके मुंह से कुछ निकलता इन्होंने नहीं। फ़लस्तीन का भी नहीं मसला कभी इन्होंने कब तरदीद नहीं की। कब वहाँ क्यों नहीं जाते जहाद करने? ये हमें उनकी औलादे कहते हैं। उनके राम मंदिर को जाके प्रोटेक्ट करने का इंडिया का मुआहदा किसने किया जाके कि जनाब इंडिया पे अटैक जो है अफगानिस्तान पे अटैक कंसिडर होगा, अफगानिस्तान पे अटैक जो है वो इंडिया पे अटैक कंसिडर होगा। तुम तो जाके उनके राम मंदिर के आगे क्लाश ने अपनी लेके लंबे बालों के साथ खड़े हो गए ना
क्या हो बेटा, किसी की जरूरत है आके बुद्ध को हाथ लगाए? बुद्ध शिकन तो फिर हम थे, हमने फिर नाको चौने चबवा दिए ना, फिर रातों रात फिर S-400 भी उड़ा दिए, 5-6 जहाज भी गिरा दिए और सारों की तबीयतें सेट करके हम बैठ गए। साथ का करें, अब साथ का इशारा क्योंकि ट्रम्प बार बार कह रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। नहीं, ट्रम्प की तो फिर हम नहीं, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रम्प साहब जो है चाचू का दोस्त है। हाँ, चाचू का जो दोस्त है तो वो साड़ा भी चाचू है, ताया होया बेसिकली। वो तो फिर रिश्तेदारी निकल आई ना, वो फिर कह नहीं सकता बंदा, रिश्तेदारी हो गई है, वो बड़े साथ कह रहे हैं तो फिर मान लो साथी मान लेनी चाहिए, साथ कर दो, चलें साथ कर लें। लेकिन जिस तरह नाको चौने हम लोगों ने चबवाए, इनकी जरूरत थी, इन्होंने क्या किया, ये जीते किधर हैं आज तक, आप मुझे बताएं विकास? ये जो बैठे हुए हैं सारे फनकार जो हैं, ये आज तक किस जगह पे जीते हैं? सही है, अटैक होता है भाग जाते हैं, गुरीला वॉर करते हैं भाई। मिसाल के तौर पे एक चेक पोस्ट है, उसमें 10, 20, 50, 100 की नफरी खड़ी है, 500 बंदा लाएंगे, अटैक करेंगे, उनको घसीटेंगे, वीडियोस बनाएंगे, भाग जाएंगे। अब ये आमने सामने जंग हो रही है ना, क्यों निकालते हैं सफ़ेद झंडे? हम रंजीत सिंह के बच्चे हैं, ठीक है, ये हैं मतलब वॉरियर्स के बच्चे, क्यों भागते हैं? आ जाएं, पीठ दिखाते हैं प्रोटेक्ट करने वाले आलम इस्लाम को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। और जनाब आपने क्या किया? आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपने किया, आपने अपने लिए क्या किया है? कौन सा दुनिया का ऐसा बंदा है, कौन सा दुनिया का ऐसा बंदा है जो आज कहेगा कि मैंने अफगानिस्तान में जाके रहना है? मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, सही, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड को तो साइड पे कर दें। आप मुसलमान थे, आप जनाब वॉरियर्स की औलादें थी ना, आपने फिर कोई एक ऐसा माशरा कायम किया होगा ना कि जो आइडियल हो। हाँ, आपको नज़र आए यार इस्लामी रियासत ये होगी। मुझे बताएं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई एक रीजन की नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई एक ऐसा कहे मैंने अपना मुल्क छोड़ना है या मैंने अपना इलाका छोड़ना है, मैंने अफगानिस्तान जाके रहना है? अच्छा एक बात बताओ, 5000 की साला तारीख के ऊपर अगर आज भी वहाँ पर औरतें तो छोड़ें मर्द भी अपनी इज़्ज़तें महफूज नहीं रख सकते इस माशरे में, तो फिर लानत है भाई ऐसे माशरे के ऊपर, मतलब इस तारीख के ऊपर ही। आप देख लें कि वहाँ पर मर्दों की इज़्ज़त भी जो है ना, आपको मुल्ला उमर का वाक़या शायद अगर पता हो, मुल्ला उमर साहब की आइडियोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त आइडियोलॉजी थी और वो बड़ा बेहतरीन आदमी था, और मैं ज़ाती तौर पे हम सारे जो है मुल्ला उमर को बड़ा पसंद करते थे। उनकी बेसिकली स्टार्टअप जो था ना, उसका बेटा भी गवर्नमेंट में है, वज़ीर दाखिला जो तालिबान का स्टार्टअप था ना, मैंने आपको वही कहा ना, मुल्ला उमर की आइडियोलॉजी को भूल गए आप, मुल्ला उमर नहीं, मुल्ला मोदी के पीछे चल रहे हैं। हाँ सही, ठीक है, उनके लिए अब जो इमाम है ना, वो इमाम मेहदी नहीं है, इमाम मोदी है। हाँ, इनके अब इमाम मोदी है। तो क्या ये साबित नहीं कर रहे इस चीज़ को? इमाम मोदी के पीछे जा रहे हैं ना। सही सही, ठीक है, आप बजाय इसके कि जहाँ सारा आलम इस्लाम खड़ा हुआ है उधर खड़े हो, वहाँ पे खड़े होते, आप जाके चलें, आपने जहाद करना था, आपने कभी कश्मीर के बच्चों की माओं की उनकी फरियाद सुनी है? वहाँ जैसे कर्फ्यू लगा के उनकी माओ बहनों को सड़कों पे घसीटते हैं, वहाँ नहीं आप कभी गए? इतना 2-2.5 साल जो है फ़लस्तीन के बच्चों ने कुछ खाया नहीं, रुल गए, रोज़ बम्बर्स आ रहे हैं, रोज़ बम्बर्स आ रहे हैं, आप तो एक दिन नहीं वहाँ गए। थोड़ा जिहाद होते थे नहीं तड़पया, कितने फिर। अच्छा वो मुल्ला उमर वाली बात बताएं जरा। हाँ, मुल्ला उमर का जो वाक़या था ना, उसमें ये था कि मुल्ला उमर की जो तहरीक स्टार्ट होती है ना, वो तहरीक स्टार्ट इस वजह से होती है कि उस रीजन के अंदर जो छोटे छोटे वारलॉर्ड्स थे ना, उन्होंने अपने इलाकों को यरगमाल बनाया हुआ था। जो पास आउट्स थे, जो इलाके पासिंग के थे, वहाँ पे नाके लगाए हुए थे, जो कोई ट्रेडिंग गुजर रही है वहाँ पे उसको भत्ता ले रहे हैं, लूटते जो कोई मर्द औरत गुजर रहा है उनकी इज्जतें पामाल हो रही। मुल्ला उमर तो वो थे जो उसके खिलाफ निकले थे, ठीक है ना। मुल्ला उमर तो वो थे जिन्होंने 52 साथी थे इनके, पहला जो अलायंस था मुल्ला उमर का, 52 साथियों के साथ, 52 तालिब्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया और पूरे अफ़गानिस्तान में एक फ़िज़ा को कायम किया था, ठीक है। ऑल दो उसमें पाकिस्तान की भी हेल्प थी, बाकी भी सारे लाइक माइंड लोग मौजूद थे, लेकिन मुल्ला उमर की आइडियोलॉजी तो ये थी। आप किस तरफ चल पड़े? ना औरतें महफूज, ना बंदे महफूज, ना माल महफूज, ना क्या कहते हैं हमसाए महफूज। आप किसी को लेके चलने को तैयार ही नहीं है साथ, ठीक है। जिसको देखते हैं जनाब वहाँ जा रहे हैं, हमने उससे अंग्रेज़ से पूछो हमको रशिया के साथ हमने क्या किया, हमने अमेरिका के साथ क्या किया, पूछा है वो तो कहते तुमने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने किया। या सही कह रहे हैं, ये किधर खड़े हुए? सही, अपने भी गिरवानों में झांकना चाहिए। मुझे ऑल दो टिल डेट अफ़गानी रजीम आज TTP और BLA से अपना हाथ उठाए, ठीक है, और एक अच्छे हमसाई की तरह रहे, हम उन्हें गले लगाने को तैयार हैं, ऐसा ही है। हम अपने सर आँखों पे उन्हें रखने को तैयार हैं। मैं कल रात को जनरल सईद साहब जो साबिक CJS थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था TV चैनल के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन इनसे 200 दफ़ा गुजारिश की है, 100 के करीब हमारे इनसे विज़िट हुए हैं,
اور ابھی پچھلے دنوں میں وزیر یہ جنگ شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے وزیر داخلہ گئے ہوئے تھے ان کے پاس, وزیر خارجہ, وزیر دفاع, باقی منسٹرز کے ڈیلیگیشن, سب نے ٹرائی کیا, چائنا نے ٹرائی کیا, سعودیہ نے ٹرائی کیا, قطر نے ٹرائی کیا, سب نے ٹرائی کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نا سمجھ نہیں آئی. اب ان کو دوسری زبان جو ان کی زبان ہے اس میں سمجھایا گیا ہے, تو اب پھر ان سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سیز فائر جو ہے اس کو برقرار رکھیں. انہوں نے آج پھر سیز فائر کی خود وائلیشن کی ہے, جس کے اوپر پھر آج صبح سے مار کھا رہے ہیں. بالکل. اصل میں ان کا آپس میں بھی کوآرڈینیشن کوئی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے, بیچ میں گروپس ہیں اور وہ سارے گروپس آپس میں کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ تو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹرکچر سینٹرل گورنمنٹ کا ضرور موجود ہے, لیکن وہ سارے لائک مائنڈ نہیں ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. صحیح ٹھیک ہے, انڈیا جاتے ہیں, انڈیا انہیں کہتا ہے, انہیں یہ نہیں کہتا کہ ہم افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ گروپس کے ساتھ کہتے ہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. گروپس کو وہ ایک اپنی لابنگ کریٹ کر رہے ہیں. ایک گروپ اگر سیز فائر کرتا ہے تو دوسرے کو اگلے دن یاد آتا ہے کہ جناب پیسے پڑے, میں تو واریر تھا. ہاں ٹھیک ہے, وہ پھر اٹھ کے اپنے پیسے پورے کرتے ہیں. لاسٹ ٹاپک سر, یہ جو ابھی ایک ویک کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کو بلایا آ کے جی ذرا میرے بارے میں بتائیں جو آپ نے تنہائی میں بتایا تھا, تو دا وے ہی پریز ٹرمپ, اس کے اوپر بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے ود ان دا کنٹری ایکچولی, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو چاٹ رہے ہیں, تو یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آپ اس سارے اس کو فارن پالیسی کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ چائنا کو ہرڈ کر دیا ہم نے. مجھے نہیں ایسے ہو نہیں سکتا. چائنا کو اور پاکستان کا جو ریلیشن ہے وہ بڑا راک سالڈ ہے. صحیح, راک سالڈ ریلیشن ہے, وہ خراب نہیں ہو سکتا, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انوئے ہو. بات جہاں تک یہ ہے کہ اگر آپ ڈپلومیٹکلی ایک دیکھیں نا, ملکوں کے بیچ میں کوئی چاٹنا چٹانا نہیں ہوتا, یا اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی چیز, یہ بات ہو رہی ہے ویسے آپ سے بات. ہاں, ملکوں کے بیچ میں دوستیاں ہوتی ہیں, یا پھر آپ کہہ لیں ڈپلومیسی ہوتی ہے, میوچل فائدے ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ خطے کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا اسرائیل اور پیلسٹائن کا ان دی اینڈ 2-2.5-3 سال بعد کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. سر اگر ٹرمپ کو آپ کیا کہتے ہیں کچھ وہ کر کے, یا پھر ایک اچھے ٹائز بنا کے آپ ریلیف فلسطینیوں کے لیے لے لیتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے. شہباز شریف صاحب اگر تو ٹرمپ صاحب سے کوئی بیگ واپسی پہ آتے ہوئے لے کے آئیں, تو بندہ بولے کہ یار ٹرمپ صاحب نے خوش ہو کے بولا ہے کہ بندہ اچھا ہے, اس کو پیسے واپس دے کے بھیجو. لیکن اگر وہ واپسی پہ لے کے آئے ہیں امن فلسطینیوں کے لیے آسانی, ہاں جی, تو پھر یار شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. دیکھیں ڈپلومیسی ہے نا. اصل میں مجھے نا ایک بات جو ہے نا وہ میرا اب دل کر رہا ہے کرنے کو. شہباز شریف از سیئنگ ٹو ٹرمپ کہ انہیں نوبل پیس پرائز دینا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو اکٹھا نوبل پیس پرائز دینا چاہیے, کیونکہ شروع تو انہوں نے کیا, بات تو اس کی مانی, تو یہ ہمیں ریز کرنا چاہیے کہ بھائی تسی انہوں دے رہے ہو, انہوں نے دیو. آپ ٹھیک انیشیٹ تو انہوں نے کہہ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد تو جو پاکستان کے اندر ایک کانفیڈنس کی فضا ہے, اور جو کانفیڈنس ایک پاکستانی نوجوان فیل کرتا ہے وکاس, میں آپ کو اس کو بتا نہیں سکتا. ایک تو وہ وقت تھا جب ہم نے سنا تھا نا کہ ہم ہندوستان سے نہیں لڑ سکتے جناب, کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے, ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے ایک پاکستانی نوجوان کے طور پہ آپ کے دل میں کے اندر کیا گزرتی ہے. پھر جب آپ کا آرمی چیف کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور آواز کے اندر جو اور آدھی دنیا لے ڈوبیں گے اگر ہمیں کچھ کیا تو, اور پھر یہ نہیں کہ خالی تقریریں ہیں یا باتیں ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا, اس کے بعد اب افغانیوں کو سفید جھنڈے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے نا آپ کو, جو آپ کے ساتھ الجھا ہے آپ نے اس کو الٹا دیا ہے. اور آپ نے صرف اس کو الٹایا نہیں, آج پاکستانی جو ہے آپ گلف میں چلے جائیں, کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں, آپ ایک اسٹیٹس کے ساتھ پھرتے ہیں کہ جناب ہم جیتے ہوئے لوگ ہیں. ایسے تو یہ آل کریڈٹ گوز ٹو آئی تھنک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اینڈ دا کرنٹ گورنمنٹ ریجیم. اور یہ بڑا کیا کہتے ہیں بینیفٹ ہے. اینڈ پہ میں تھوڑا سا نا فتنہ الخوارج کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا آئیڈیالوجیکلی چارجڈ ہے. میں ایک لاسٹ میسیج ہی دوں گا کہ دیکھیے یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ مسجدوں پہ اٹیک کریں, ٹھیک ہے, آپ علماء پہ اٹیک کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مینٹورز کو نہیں بخشا. جامعہ حقانیہ دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے, وہ بم بلاسٹ ہوا, انس جو تھے حقانی, اور ان کو کس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا گیا. اور یہ اسلام کے نام پہ بچوں کو مارنا, فورسز کو مارنا, جوانوں کو مارنا, مسجدوں پہ جمعے کے دن اٹیک کرنا, ٹھیک ہے, امام مسجدوں کی گردنیں کاٹنا, یہ اسلام نہیں ہے. میں اس پہ اقبال کا
اینڈ پہ بس ایک شعر کہوں گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ واہ کیا بات! اور یہ ان پہ بڑا فٹ پڑتا ہے، یہ ان پہ فٹ پڑتا ہے کہ نعرہ تکبیر جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ فتنہ ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہے، اور نام بھی بڑا فٹ کر کے دیا۔ بالکل، بہت شکریہ کامران بھائی، بالکل، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ آپ بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔